اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید نادین جہاں سہیل افسن کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سہیل افسن۔ ناظرین، کل سے جو میں بیانات سن رہا ہوں اور کل سے جو چیزیں ہو رہی ہیں تو وطن عزیز میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے کسی الگ صوبے میں نہیں مگر کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں۔ ایسی نفرت انگیز چیزیں آ رہی ہے اور ان کو جو بھی بیرونی طاقتیں ہیں وہ پروموٹ کر رہی ہے، اس کو آپ سب پاکستانی اپنی نظر میں رکھیں۔ مثال کے طور پر میں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین پرگنڈا کی تقریر سنی۔ انہوں نے کہا اب ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے، اب پختونوں پہ جو ہے وہ بہت ظلم ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے پشتو میں بھی تقریر کی۔ ایسے ہی کچھ جملے جو ہے وہ اسد قیصر کے بھی تھے، اور اسد قیصر نے بھی پشتو میں اپنے لوگوں سے خطاب کیا۔ اب میرا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ مجھے پشتو سے کوئی نفرت ہے یا پشتو نہ بولی جائے، مگر جس انداز سے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ اس ملک میں جو ہے پختون جو ہے وہ بہت بہادری سے لڑے ہیں۔ اور دوسری سمت میں آپ کو ایک اور چیز کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، زبانوں سے کسی کو نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کوئی چاہے گا میری زبان جو ہے، میری مدر ٹنگ جو ہے وہ پروموٹ ہونی چاہیے، کسی زبان کے ساتھ جو زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ چاروں صوبوں میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے وہ میرے لیے سب قابل احترام ہے، قابل محترم ہے۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ ختم ہوا تو زیادہ تر جو تبصرے آ رہے تھے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ پنجاب کی ٹیم ہے۔ اب اس ٹائم پہ جہاں پختونوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں پھر پنجابی زبان کی یا پنجابی ٹیم کی بات ہو رہی ہے، وہاں پھر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی میوزیشین ہیں، جتنے بھی کرکٹ کے سانگ بنائے جاتے ہیں وہ پنجابی بنائے جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے بڑی کرپشن ہوتی ہے۔ جیسے چمٹا نہ بجے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نغمہ ایسا بنے۔ اسی طرح پر دوسرے صوبوں میں ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے اردو میں چلتی ہے، مگر اب جتنے بھی اردو کے چینل ہے پرائیویٹ، تو ان پر جو ہے جتنے مزاحیہ پروگرام آتے ہیں اسپیشلی، تو ان میں پیور جو ہے وہ پنجابی جو ہے وہ کامیڈین بٹھا کر ان کو پنجابی زبان میں چٹکلے ایسی چیزیں کہنے کو کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، اب جو یہ چیزیں ہو رہی ہے تو ان چیزوں میں مجھے سازش کی جو ہے بو آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ پنجابی زبان میں کامنٹری ہو رہی تھی، چلے کامنٹری ہو رہی تھی پنجابی زبان میں، تو آپ سرائکی میں بھی کامنٹری کرتے ہیں، اور ہمارے جو زیادہ تر مقامی کھیل ہوتے ہیں ان میں جو کامنٹری ہوتی ہے، کسی میں سندھی لینگویج میں ہوتی ہے، کسی میں جو ہے سرائیکی لینگویج میں ہوتی ہے، کسی میں جو ہے پولو یا دوسری گیمیں ہوتی ہے، تو وہاں پشتو میں بھی کامنٹری ہوتی ہے۔
کامنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ جو کھیل دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چسکا لگ جاتا ہے. حالانکہ بھارت نے ہندوستان کے جتنے بھی کامنٹریٹر رہے ان کی کل جیسے میں نے نوجیت سنگھ سدھو سے لے کر جس کی بھی کامنٹری میں نے سنی، انہوں نے پیور جو ہے وہ ہندی لینگویج بولی، اور جو مثالیں دے رہے تھے وہ بھی ہندی میں دے رہے تھے. اب انہوں نے نام بھی کریٹ کر لیے. ہم کہتے ہیں جیسے بیٹ، تو انہوں نے بلہ جو ہے وہ کر لیا ہے، گیند باز کر لیا ہے، چھوٹی گیند، بڑی گیند. گیند جس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گیند جو ہے وہ تھوڑی سی شارٹ ہے، وہ کہتے ہیں چھوٹی گیند. بڑی گیند تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شارٹ پچ گیم ہے، گیند ہے. اچھال دیا ہے، بال ہوا میں لپیٹ لیا ہے. اچھے گیند باز ہے، اچھے بلے باز ہے. دشا، یہ جتنے بھی لفظ بولے جا رہے ہیں یہ تو انڈین فلموں میں بھی میں نے نہیں سنے ہیں. تو وہ اپنی جو زبان ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، مگر یہاں پر زبانوں پر جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. وہ تو کھیل کے میدانوں میں ہے، یہاں پر جو سیاسی میدانوں میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. اس سے کوئی اچھے نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی. حکومت کی یا ریاست کی رٹو کو چیلنج کرنا یا ان چیزوں پر اس طرح بولنا کہ بہت ہو گیا، ہم یہ نہیں دیں گے، ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم یہ چیزیں نہیں دیں گے. دیکھیے ہم سب کے جو ہے وفاق کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ ریزرویشنس ہے، مگر اس کا یہ حل نہیں ہے کہ وہ ریزرویشن ملک عزیز کے ساتھ ہے. وہ ریزرویشن ہمارے اداروں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. کسی پارٹی کا دوسری پارٹی پر یہ ریزرویشن ہونا چاہیے. جیسے مریم بیوی جو ہے سب چیزیں جو ہے وہ اپنے والد محترم میاں محمد نواز شریف کے نام پر بناتی جا رہی ہے. اب وہ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں، اتنے کوئی زندہ بڑے لیڈر جنہوں نے جو ہے بڑے کارنامے کیے ہیں، تو ان کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے اس ملک میں. انہوں نے قرض اتار دیا، کوئی بڑی چیز کر لی ہے، وہ بڑے لیڈر ہے. وہ صرف پنجاب تک محدود تھے، پنجاب تک بھی اب محدود نہیں رہے. اب شہباز شریف ہے تو ان کا بھی اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیڈر جو ہمارے تھے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. اب ان پر بھی جو ہے وہ دوسری چیز کی جا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ تقسیم پاکستان ہوا تھا. یعنی کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو تقسیم ہوئی تھی اس میں جو ہے بھٹو کو حکومت دی گئی، پھر بھٹو کو جو ہے تختہ دار پر لٹکایا گیا. حالانکہ بھٹو کی جو سوچ ہے، بھٹو کا جو ویژن تھا، وہ ویژن اب تک رائج ہے. اب تک رائج اس لیے ہے کہ جتنے بھی جس لفظ کو کہتے ہیں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مرہون ملت تھے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ایسا تھا کہ اسلامی دنیا میں جو ایٹمی بم کی ابتدا ہوئی تھی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہوئی تھی. اور پاکستان میں جب ہمارے بہت سارے سپاہی قید کیے گئے تھے تو یہ بھٹو کی شخصیت تھی، بھٹو کا علم تھا کہ وہ جا کر شملہ معاہدے میں ان جوانوں کو وہاں سے آزاد کرا کے چھڑا کر آ گئے. تو بھٹو صاحب نے جو اسلامی کانفرنس بلائی تھی اس کے بعد وہ نظروں میں آ گئے اور وہی سبب بنا ان کو تختہ دار پر لے جانے کا. بھٹو صاحب نے یہ بھی بڑا قدم اٹھایا کہ قادیانوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا. تو بنیادی طور پر میں سمرائز کر کے اگر کہوں تو بھٹو ایسی شخصیت تھی جس کا نام ہم صدیوں تک جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں.
باقی یہ زبانوں کی لڑائی، یہ علاقوں کی لڑائی، یہ مذہب کی لڑائی، یہ ہمارے ملک کے لیے کہیں پر بھی سازگار نہیں ہے۔ چیزیں کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب چیزوں کو یہ رخ نہ دیں۔ تحریک انصاف کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو کوئی ریلیف ملتا ہے، لوگوں کے لیے کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، تو 2 قدم پیچھے ہٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان ایک بڑے لیڈر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا بھلا ہو، یہاں کی معیشت مستحکم ہو اور ایک سیاسی استحکام رہے، تو وہ ان چیزوں سے اپنے لیڈروں کو کہے، وہ گریز کریں۔ یہ سیاست کا طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ جس انداز سے بولا جا رہا ہے، جس انداز سے تقریر پیش کی جا رہی ہے، جس انداز سے کہا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ کی آواز بڑی بھاری بھرکم ہے، اس کے علاوہ آپ جس انداز سے کہہ رہے ہیں اس انداز سے پوری قوم کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ عمران خان کو آپ اگر لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو پوری قوم کا بنائیں، وہ پشتونوں کا بھی ہو، وہ پنجابیوں کا بھی ہو، وہ سندھیوں کا بھی ہو، وہ سرائکیوں کا بھی ہو۔ اب یہ آپ عمران خان کو محدود کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے نقصان پہنچا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب بڑے چست اور تگڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں یہ ڈنڈی اٹھانی چاہیے، اب ہم یہ کر سکتے ہیں، کسی کے باپ میں ہمت نہیں، یا یہ چیزیں سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتی ہے۔ اور خاص طور پر جب ان اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہو، آپ اتنے بڑے صوبے میں ایک انتظامی پوسٹ پر بیٹھے، تو اس پر یہ چیزیں آپ کو نہیں کہنی چاہیے۔ یہ میری چند گزارش تھی، یہ میرے چند خدشات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے کہ یہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا۔ پاکستان کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر جوان، ہر ماں، ہر بیٹی اتنی عزت کی لائق ہے جتنا سندھ کا بیٹا، جتنا پنجاب کا بیٹا، جتنا خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان کا بیٹا۔ یہ ملک ہمارا ہے، کسی سیاستدان کا نہیں۔ انہی جملوں کے ساتھ ملوں گا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور علاقے میں۔ اپنا بہت خیر رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔